ولی کی پھر وضاحت فرمائی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو خدا کے قریب ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک وہ قرب جو فرائض کے ذریعے ملتا ہے، ایک وہ قرب جو فرضوں کے علاوہ شوق کی عبادت سے ملتا ہے۔ شوق سے مراد نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت یہ نہیں ہوتی کہ صرف نماز ہی نفلی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے، یہ نفلی عبادت۔ کسی بندے کو آپ مسکرا کے اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں، یہ نفلی عبادت ہے۔ فرمایا جو اللہ کے قریب سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے وہ فرض عبادت ہے، کہ جب بندہ خدا کے فرض کو شوق کے ساتھ پورا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شوق کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اسے خدا کا قرب ملتا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کے ساتھ آپ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ رات کے وقت اٹھ کر تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیے، آپ کا رب آپ کو یقیناً سب سے بلند مقام محمود پہ فائز فرمائے گا۔ تو اس میں یہ رہنمائی ہے کہ اس نبی کی غلامی میں جو راتوں کو اٹھ کر تہجد خدا کے بارگاہ میں ادا کرتے ہیں، ان کو بھی خدا بلندیاں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تہجد کے وقت اٹھ جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور سورہ مزمل میں ہے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ایمان والوں کی ایک جماعت بھی کھڑی ہوتی ہے، اللہ آپ کو بھی جانتا ہے اور آپ کے ان غلاموں کو بھی جانتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، اس کے دوسرے حصے میں فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ بندہ فرضوں کے علاوہ شوق کی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، صدقات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، انسانوں کے کام آتا ہے، جیسا جیسا وہ اچھے کام کرتا ہے اتنا اتنا خدا کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کے قریب ہے، وہ تو ذرے ذرے کے قریب ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ رب کے قریب ہوتا رہتا ہے؟ تو حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے کہ اللہ تو سب کے قریب ہوتا ہے لیکن رب کے قریب کوئی کوئی ہوتا ہے۔ فرمایا میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، ایک خاص محبت اللہ اس کو دیتا ہے، یہ خاص محبت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ سنتا ہے۔ اب بظاہر وہ ایک عام بندوں کی طرح بندہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ روٹی بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے۔ فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب کان تو اس کا ہے لیکن اس کے اندر سننے کی طاقت ایک خاص خدا کی طرف سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بندے کے لیے چونکہ کان بظاہر اس کا ہوتا ہے، سننے والا کوئی اور ہوتا ہے، اس لیے اس بندے کے لیے دور و نزدیک اور دنیا کی کوئی بولی سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور قرآن حکیم میں بتایا گیا کہ چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے بات کرتی ہے
جناب سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سنتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ بے شک۔ قالت نملۃ، ایک چیونٹی بولی، یہ قرآن حکیم ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کی یہ بات سن کر جناب سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ اب ایک عام بندہ ہے، چیونٹی اس کے کانوں میں آ کر رکھ لو، اسے کیا پتہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، لیکن جس کا کان تو اپنا ہے خدا کا دیا ہوا، لیکن اس کے اندر دیکھنے کی ایک خاص قوت خدا نے رکھ دی ہے، اس کے لیے پھر جانوروں کی بولیاں سمجھنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات ہمارے سامنے موجود ہیں صحاح کی کتب کے اندر، کہ ایک اونٹ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ آوازیں نکالتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں بندے کا اونٹ ہے۔ فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے کہ مالک چارہ کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ تو جانوروں کی بولیاں، اشراط الارض کی بولیاں، درختوں کی بولیاں، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں، جب میں وہاں سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھ پہ سلام پڑھتے تھے۔ چٹانوں کو جانتا ہوں۔ تو بندے کے کانوں کے اندر جب وہ خدا کی وہ طاقت، وہ نور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ جب اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، پھر کان تو بندے کا ہوتا ہے، اس میں سننا خدا کا اپنا ہوتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ پکڑتا ہے۔ یہ حدیث جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے ان کے لیے بہت مشکل ہے، جو یہ نہیں سب مانتے اس بات کو کہ اللہ کے مقبولوں کا کیا مقام ہوتا ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہے، ہزاروں اس کی تعویلیں کرتے ہیں، لیکن تعویلیں ہوتی نہیں ہیں۔ میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا و کار ساز۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس بندے کے پاؤں کے اندر پھر میرا نور آ جاتا ہے جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، نہ اس کا چلنا اپنا، نہ اس کا بولنا اپنا، نہ اس کا دیکھنا اپنا، نہ اس کا سننا اپنا۔ یہ قرب کے اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ اس کا دیکھنا خدا سے ہے، اس کا سننا خدا سے ہے، اس کا اپنا کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ اتنا بلند مقام اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ شاہ اسماعیل صاحب دلوی نے یک روزی ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بندہ بندہ ہے، رب رب ہے۔ خدا خدا ہے، مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسے ہے جیسے لوہا کالا ہے اور ٹھنڈا ہے، آگ سرخ ہے اور گرم ہے۔ آپ لوہے کو آگ میں ڈال دیں، کچھ وقت گزرے گا، اب لوہا آگ کی طرح سرخ ہوگا، وہ آگ کی طرح اس میں تپش ہوگی، گرم ہو جائے گا۔ اب لوہا آگ کی طرح جلاتا بھی ہے،
جس طرح آگ جلانے کا کام کرتی ہے، وہ گرم لوہا بھی اسی طرح جلاتا ہے، لیکن لوہا پھر بھی لوہا ہے، آگ پھر بھی آگ ہے، لیکن اس لوہے کے اندر آگ سے اتنا اثر آ گیا ہے کہ وہ کام آگ والا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں مثال کے طور پر یہ مثال سمجھا کر وہ بیان کرتے ہیں کہ جب خدا اپنے نور کی چادر اپنے محبوب بندے کو پہناتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے لیکن اس سے خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، وہ خدا کی قدرتوں کا مظہر بن جاتا ہے، وہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں جن کا بیان ہوا ہے